اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ذکر کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک نیک بزرگ تھے جن کے چہرے پر نور ہی نور پھیلا ہوا تھا اور چہرے سے بزرگی اور عظمت ٹپکتی تھی۔ ان کی عمر 120 سال تھی۔ وہ بہت گہری سوچ میں تھے۔ ان کے قریب ہی ان کی زوجہ عائشہ بیٹھی تھی جن کی عمر اس وقت 58 سال تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے عظیم خاوند کی طرف دیکھتی رہی۔ آپ کن فکروں میں اور پریشانیوں میں ہیں؟ اس نیک انسان نے انتہائی غم بھرے لہجے میں جواب دیا، کاش ہمارا کوئی نیک وارث ہوتا جو میرے بعد میری ذمہ داریاں سنبھال سکتا۔ عائشہ نے یہ سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، اب تو کسی وارث کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس بزرگ نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، جو بڑھاپے میں حضرت سائرہ کو اولاد دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ یہ بزرگ ہستی اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ انجیل میں آپ کا نام برکیہ آیا ہے۔ صحرا بیت المقدس کی مقدس رسموں کو ادا کرنا آپ کی ذمہ داری تھی اور بنی اسرائیل تمام دینی کاموں میں آپ ہی کا حکم مانتے تھے۔ آپ کے والد کا نام شبوی تھا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب آپ کی بیوی عائشہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کئی زمانے بیت گئے، مدتیں گزر گئیں، سر کے سارے بال دودھ کی طرح سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور کمر جھک گئی، چلنے میں بھی مشکل پیش آتی تھی۔ اس لیے زندگی گھر اور ہیکل تک تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ ہیکل میں جا کر اپنا فرض ادا کرتے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے اور سارا دن اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ پھر کافی رات کے بعد گھر واپس آتے۔ یہاں آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ان کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ گھر کا کام بھی بڑی مشکل سے کر پاتی۔ جو کچھ ہاتھ میں آتا وہ غریبوں میں خرچ کر دیتی۔ سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ گھر واپس آتی۔ گھر کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی اور زبان پر صرف اس کی نعمتوں کا شکر ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ آپ رات کو گھر واپس آتے تو اس کمی کو بہت محسوس کرتے۔ سوچتے ہم چند دنوں کے مہمان ہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، حکومت کا وارث کون ہوگا، اس امانت کو کون سنبھالے گا۔ اللہ کا نبی شکوہ نہیں کرتا، اس لیے شکایت بالکل نہ کرتے۔ جب رات ہو جاتی، ہر طرف گہرا اندھیرا چھا جاتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، ورنہ کون ہے جس کی دعا اللہ کے نبی کی نسبت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس دیر میں ضرور کوئی راز چھپا تھا، ورنہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ضرور قبول ہوتی۔ یہ وہ راز تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نعمت کے عطا نہ کرنے میں ضرور کوئی سبب تھا۔ اللہ رب العزت اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے اور محنت کر کے اپنے لیے روزی کماتے تھے۔ ان کے خاندان سلیمان بن داؤد کی نسل سے عمران بن ناشی اور ان کی بیوی حنا بنت نکوت دونوں ہی بہت نیک انسان تھے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حنا عائشہ کی سکی بہن تھی۔ انہوں نے منت مانگی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اسے اللہ کے نام پر وقف کر دوں گی، اسے عبادت گاہ میں پلنے بڑھنے کے لیے دے دوں گی۔
جب حنا کے ہاں مریم پیدا ہوئی انہوں نے اپنی منت کے مطابق اسے ہیکل کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مریم کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، اس لیے ان کی پرورش کا حق ان کا بنتا تھا، اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ہیکل کے دوسرے لوگ اس پر تیار نہ ہوئے تو انہوں نے قرآن ڈالنے کے لیے اپنے اپنے قلم ڈال کر حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کو کون کرے گا؟ لیکن ہر بار قرآن آپ ہی کے نام نکلتا تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرآن ڈالنے کے لیے اس میں شامل ہونے والے لوگ اپنے قلم پانی میں ڈالتے تھے، اور جس کا قلم پانی میں ڈوب جاتا اس کے نام کا قرآن نکل آتا، اور باقی لوگوں کے قلم پانی پر تیر رہے تھے۔ جب سب حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش پر جھگڑ رہے تھے تو قرآن ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کہانوں نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال دیے، سب کے قلم پانی پر تیر رہے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں ڈوب گیا۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اخبار غیب میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تو تم ان کے پاس نہ تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم کی پرورش کا حق رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے خالو تھے، اور ان کی زوجہ مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اور خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، خالہ ماں ہوتی ہے، یعنی خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی کم سن بیٹی حضرت عمارہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق فرمایا تھا، ان کی پرورش حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کرے گی، کیونکہ وہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہے۔ خالہ ماں کے بعد ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ بخاری شریف۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سمجھدار ہو گئیں تو ان کے لیے عبادت گاہ کے قریب ایک حجرہ بنوا دیا گیا۔ اب اس حجرے میں رہتی اور وہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرتی اور رات اپنے خالہ کے پاس گزارتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہ بے موسمی پھل کو دیکھتے۔ ایک بار جب وہ حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، مریم تمہارے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے پاس سے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اللہ کے ہاں سے؟ حضرت مریم علیہ السلام بولی، جی ہاں، اس کا ہر چیز پر اختیار ہے، وہ جہاں سے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، وہ بڑا کارساز ہے، وہ تو بے مانگے عطا کرتا ہے اور مانگنے سے بھی۔ آپ حجرے سے واپس چلے گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور زکریا کو اس مریم کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دے دیتا ہے۔ اور اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے صالح اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے آواز دی کہ اے زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیک کاروں میں سے ہوگا۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑو اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور ان کو یا عطا کیا اور ان کی بیوی کو بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس بھی ہدایت دی، یہ سب نیکوکار تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، جو ہی صبح ہوتی ہے تو یہ رزق حاضر پاتی ہوں اور جب شام ہوتی ہے تو بھی یہ رزق حاضر پاتی ہوں، حالانکہ میں نے اسے پانے کی کبھی کوشش نہیں کی اور کبھی اس بھلائی کے لیے اللہ کے ہاں دعا نہیں کی، یہ تو بس اس کا احسان ہے، وہ بغیر دعا کے مانگے کسی کوشش کے بغیر صرف اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے۔ اے اللہ کے جلیل القدر نبی، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا اللہ وہ نہیں جسے چاہتا ہے بے انداز رزق عطا کرتا ہے؟ بے شک اللہ ہی وہ ہے جسے بے انداز بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ میں کوئی کمی پیشی کو غلطی کوتاہی ہو گیا ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔